کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے بڑا وکیل کر کے مقدمہ لڑتا ہے اور کیا کہتا ہے، میں بڑا پارا وکیل کر لیا، پلاٹ لے کے وکھائیں۔ یہ دوسرے کے پیسے کھا کے ہڑپ کر کے جعلی چیک دینے کے باوجود بھی کہتا ہے جا تو جو کچھ کر لے گا۔ نہیں ہے، یہ دنیا کا عادی تھا، دنیا کے جرائم کر کے مدعا دوسرے پہ ڈالتا تھا، مقدمہ لڑتا تھا، کیس لڑتا تھا، پیسے لگاتا تھا، اور اپنے لیے عزت مآب کے الفاظ اپنے حق میں حق سمجھتا تھا۔ یہ اللہ کے سامنے بھی کہہ دے گا، کیا کہے گا اب سنیے گا۔ جس بات پہ آقا کو ہنسی آئی، آقا نے فرمایا یہ بندہ اب جب دیکھے گا نا نامہ اعمال تو کھل گیا، اس میں ویڈیو بھی میری، آڈیو بھی میری، گناہ بھی میرے، جرائم بھی میرے، یہ صبح کو گناہ، یہ شام کا گناہ، یہ تنہائی کا گناہ، یہ چھپا ہوا گناہ، یہ با اختیار تھا تب کا گناہ، یہ میری جوانی کا گناہ، یہ میرے بڑھاپے کا گناہ، یہ میری طاقت کا گناہ، یہ میرے اختیارات کا گناہ، یہ میرے پیسوں کا گناہ، یہ سارے گناہ میرے ہیں۔ لیکن کوشش کرے گا کہ میں رب کے سامنے بھی کوئی جرا کر کے اپنی جان بچا دوں۔ میرا اور آپ کا وجود بڑا چھوٹا سا جسم ہے، 5 سے 6 فٹ کا جسم، جس کو رب تعالیٰ نے 6 فٹ، پونے 6 فٹ قد دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑا قد آور آدمی ہے، بڑا اونچا لمبا آدمی ہے۔ 360 اعضاء جوڑ کے ایک خوبصورت انسان بنا کے اس کے اندر عقل رکھ دی، دل و دماغ رکھ دیا، سوچ رکھ دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی، سننے کے لیے اسے کان دے دیے، اور بولنے کے لیے اسے زبان دے دی۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ انسان کبھی دیکھا؟ میں نے تجھے 2 آنکھوں سے اور اس جبڑے کے اندر کتنی خوبصورت زبان دے دی ہے، اور اس زبان کو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے تابع کر دیا ہے۔ انسان کی ترجمان ہے، لیکن اللہ نے فرمایا انسان بولے گا مرضی سے، جو چاہے وہ بول، صحیح بول یا غلط بول، تیری مرضی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ لے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تیرے منہ سے کوئی جملہ نہیں، کلام نہیں، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، ایک لفظ بھی اگر تیرے منہ سے نکلے گا وہ صحیح ہو یا غلط ہو یہ الگ بات ہے، لیکن لکھنے والا اسے بھی لکھنے کے لیے تیار ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اے انسان، تیرے دائیں بائیں 2 کرامن کاتبین بٹھا دیے، وہ لکھ رہے ہیں، لکھ نہیں رہے بلکہ تیری آڈیو اور ویڈیو بنا رہے ہیں، بڑے کمال قسم کے کیمرے کے ساتھ، جس کی ریکارڈنگ بھی بڑی صاف ہے، جس کی ویڈیو بھی بڑی صاف ہے، اس کے اندر تیرے لیے کوئی اشکال نہیں ہے، تو جیسا بھی بولتا ہے اسے لکھ رہے ہیں۔ زندگی گزر گئی، 60 سال 70 سال، بہت بوڑھا ہوگا تو 80 سال، اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو پیش کیا کہ انسان تو خود ہی، تیرا بولنا ہی، تیرا بیٹھنا اٹھنا ہی تیرا نامہ اعمال ہے، جو تو بول رہا ہے، جو تو کر رہا ہے، یہی تیری کتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ کہف ہر جمعے کو پڑھنے کا حکم دیا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت بیان کی ہے، فرمایا قیامت کے دن جب ہوگا نا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، انسان آئے گا، رب کے سامنے لایا جائے گا، پیش کیا جائے گا، مقدمہ نہیں، وکالت نہیں، جج نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک نامہ اعمال ہوگا، ایک کتاب ہوگی، وہ کتاب اس کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ جب وہ کتاب اس کے سامنے رکھی جائے گی
تو انسان ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ انسان اس کو دیکھے گا، ڈرا ہوا کھولے گا، پھر اسے پڑھے گا، اس کے اندر انسان کی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ بھی موجود ہوگا۔ انسان اس کو دیکھے گا، ایسے ایسے گناہ ہوں گے جو انسان کر کے خود بھول چکا تھا، ایسے گناہ ہوں گے جسے انسان گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا۔ کوئی آنکھ کا معمولی گناہ، کوئی کان کا معمولی گناہ، کوئی بولنے کا معمولی گناہ، اسے انسان سمجھتا نہیں۔ اللہ کہیں گے انسان اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، اسے اچھی طرح پڑھ لے، اسی کے اوپر تیری سزا ہوگی، اسے اچھی طرح پڑھ لے۔ اگر اس کے اندر لکھی ہوئی کوئی چیز تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ گناہ تو نے نہیں کیا اور میں نے لکھوا دیا ہے، اور کوئی نیکی تو نے کی ہے اور اس کے اندر نہیں لکھی ہوئی، ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، تو سوچ بھی سکتا ہے، کہہ بھی سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھ لے لا یضل ربی ولا ینسا ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ تیرا رب نہ تو غلطی کرتا ہے نہ کبھی بھولتا ہے، غلطی اور ہے، بھولنا اور ہے، کہ تیری نیکی کسی اور کے کھاتے میں پڑی ہو یا کسی اور کا گناہ تیرے کھاتے میں پڑا ہو، رب سے یہ غلطی نہیں ہوئی۔ ولا ینسا، اور ایسا نہیں تو نے کوئی سجدہ کیا ہو، تو نے کوئی رب کی راہ میں خرچ کیا ہو، تو کوئی چل کے آیا ہو، تو رب کی راہ میں خرچ کیا ہو، چھپا کے دیا ہو، چھپا کے کچھ کہا ہو، تیرا کوئی ایسا عمل نہیں جو اس کے اندر لکھا ہوا نہ ہو۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کُنَّا عِنْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضحک حتی بدت نواجسہ۔ ہم ایک مجلس میں تھے کہ رسالت معاب علیہ السلام تشریف فرما تھے، ہم صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی کہ آقا ہنسے، بہت ہنسے۔ ہم احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ آقا کو دیکھتے رہے، مگر کسی میں جسارت اور ہمت نہ ہوئی کہ آقا سے سبب پوچھ لیں۔ پھر آقا نے خود کہا الا تسألونی من ای شیء ضحکت، میرے صحابہ مجھ سے پوچھو گے نہیں میں کس بات پہ ہنس رہا ہوں، مجھے ہنسی کس بات پہ آئی؟ اللہ و رسولہ عالم من ای شیء ضحکتا، آقا آپ بتا دیجئے آپ کا ہنسنے کا سبب کیا بات بنی؟ محبوب کائنات فرماتے ہیں من مجادلۃ عبد ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن بندے اور رب کا مکالمہ، بحث، تکرار، آپس میں کی ہوئی بحث، مجھے وہ یاد آ گئی، میرے سامنے وہ منظر آ گیا جو میری ہنسی کا سبب بن گیا۔ آقا وہ کیا ہے؟ کون سی ایسی بات جو بندے اور رب کے درمیان اتنی بحث ہوئی کہ آپ اس بات پہ ہنس رہے ہیں؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ جب انسان کو اس کا نامہ اعمال تھمائے گا نا، انسان دنیا میں بھی عادی ہے، اپنا جرم دوسرے کے مدعے میں ڈالتا ہے، اپنی غلطی دوسرے کے لیے کرتا ہے، اپنی غلطی کا دفاع کرتا ہے۔ اور انسان اور شیطان میں فرق ہی بنیادی یہی ہے، شیطان نے بھی ایک غلطی کی، رب نے کہا سجدہ کر، نہیں کیا، رب نے پوچھا کیوں نہیں کیا؟ کیا کہا اس نے؟ انا خیر من، میں یہ دے تو چنگا رب، یہ دی کی اوقات، یہ تو مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان سے غلطی ہوئی، مگر غلطی کا کیا کر رہا ہے؟ دفاع۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، وَلَا تَقْرَبَا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، چلے گئے، کھا لیا، رب نے پوچھا اے آدم یہ کیا کر بیٹھے ہو؟ حضرت آدم نے یہ نہیں کہا
اللہ مجھے شیطان نے بہکایا، مجھے شیطان نے ورگلایا، مجھ سے شیطان نے جھوٹ بولا. کوئی بھی اپنی غلطی کا دفاع نہیں کیا حضرت آدم نے، بلکہ کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ مجھے نہیں پتا، تو نے مجھے منع کیا تھا، میں کھا بیٹھا ہوں، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں. اگر تو نے میری غلطی معاف نہ کی، میرے جتنا نقصان کوئی نہیں پائے گا. یہ خوبی ہے آدم کی، اور یہی خوبی ہے ابن آدم کی. جہاں غلطی ہوگی غلطی کا دفاع نہیں کرے گا. لیکن انسان ہے نا، میں اور آپ دنیا میں اپنا غلط کرتے ہیں، پھر غلط کے بعد اس کا دفاع کرتے ہیں جو اس غلطی سے بھی بڑا جرم ہوتا ہے. یہ دنیا میں عادی ہے. کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے بڑا وکیل کر کے مقدمہ لڑتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ میں بڑا پارا وکیل کر لیا، پلاٹ لے کے وہ کھائیں. یہ دوسرے کے پیسے کھا کے ہڑپ کر کے جعلی چیک دینے کے باوجود بھی کہتا ہے جا تو جو کچھ کر لے گا. نہیں ہے، یہ دنیا کا عادی تھا. دنیا کے جرائم کر کے مدعا دوسرے پہ ڈالتا تھا، مقدمہ لڑتا تھا، کیس لڑتا تھا، پیسے لگاتا تھا، اور اپنے لیے عزت مآب کے الفاظ اپنے حق میں حق سمجھتا تھا. یہ اللہ کے سامنے بھی کہہ دے گا. کیا کہے گا؟ اب سنیے گا. جس بات پہ آقا کو ہنسی آئی، آقا نے فرمایا یہ بندہ اب جب دیکھے گا نا، نامہ اعمال تو کھل گیا، اس میں ویڈیو بھی میری، آڈیو بھی میری، گناہ بھی میرے، جرائم بھی میرے. یہ صبح کو گناہ، یہ شام کا گناہ، یہ تنہائی کا گناہ، یہ چھپا ہوا گناہ، یہ با اختیار تھا تب کا گناہ، یہ میری جوانی کا گناہ، یہ میرے بڑھاپے کا گناہ، یہ میری طاقت کا گناہ، یہ میرے اختیارات کا گناہ، یہ میرے پیسوں کا گناہ. یہ سارے گناہ میرے ہیں. لیکن کوشش کرے گا کہ میں رب کے سامنے بھی کوئی جرا کر کے اپنی جان بچا دوں. اور یہ رب کو کیا کہے گا؟ اے ربی الیس وعدتنی اللہ تظلمنی. اللہ تو میرا رب تھا نا، ہے نا، تو نے مجھ سے کہا تھا نا ولا یظلم ربک احدا. میں اپنے بندے کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، کسی کے ساتھ نہیں کرتا. جو مجھے رب مانے میں اس کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا، جو مجھے رب نہ مانے میرا بندہ ہے میں اس پہ بھی نہیں کچھ کرتا. اللہ کہیں گے ہاں بلا ایسے ہی ہے، تو میرا بندہ ہے، میں کوئی جرم نہیں کرتا، کوئی ایسا ظلم نہیں کیا. کہے گا اللہ یہ تیری لکھائی ہوئی کتاب، یہ میرا نامہ اعمال جس میں میری ویڈیو ہے، میری آڈیو ہے، میرے جرائم ہیں، میرے گناہ ہیں. انی لا اقبل علی الا شاہدا نفسی. اللہ اس کی سزا مجھے نہ سنائی جائے جب تک میں خود اعتراف نہ کر لوں، اور میں اعتراف نہیں کرتا. مجھے یہ گناہ بھی یاد نہیں، یہ گناہ بھی یاد نہیں، یہ تو میں نے گناہ کیے نہیں جو میرے کھاتے میں لکھے ہوئے ہیں. اب اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تیرا وعدہ ہے میرے ساتھ. اور دنیا کا بھی ایک قانون اصول ہے، آپ کسی کے اوپر ایف آئی آر کٹ دیں، محرر اس کے اوپر جتنے جرم لگا دے، پولیس والے اس کو جتنا مار پیٹ کے جج کے پاس جب پیش کریں گے تو جج ایک اعتراف جرم اقرار جرم کرواتا ہے. وہاں اگر مجرم ملزم اپنی بات سے بدل جائے تو پھر سزا نہیں ہوتی. یہ دنیا کا بھی قانون ہے. اب جرم ہے، اعتراف کرے گا تو سزا لگے گی، اقبال جرم کرے گا تو سزا لگے گی. اور یہ اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ میں نہیں مانتا، اور اللہ جب تک میں نہ مانوں مجھے سزا نہ سنائی جائے. اللہ کہیں گے ٹھیک ہے میرے بندے، میں تیرا رب ہوں، میں تیرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا. اللہ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ سورۃ یاسین، سورۃ یاسین. اقبال نے کہا افسوس کہ مسلمانوں تم نے قرآن سے سیکھا بھی تو مرنا، کاش کہ تم نے قرآن سے حیات لی ہوتی، منشور لیا ہوتا، زندگی کا جینا سیکھا ہوتا. آج بھی دنیا میں مشہور ہے کہ جب کسی بوڑھے کی روح نہیں نکل رہی ہوتی، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، مرض کی سمجھ نہیں آتی، میڈیسن نے جواب دے دیا، گھر لے آئے، روح اٹک گئی، حلق میں روح نہیں نکل رہی، تب ہم کیا کہتے ہیں؟ یار 2 حافظ دو یار، سورۃ یاسین پڑھو، سورۃ یاسین پڑھو. کیا ہوگا اس سے؟ روح نکل جائے گی، آسانی سے نکل جائے گی. اور حفاظ کو بلایا جاتا ہے، اور چند دنوں بعد، چند گھنٹوں بعد جب روح نکل جاتی، کہنا اللہ دا شکر ہے بھائی 2 دن سورۃ یاسین پڑھی، میری ماں دی روح نکل گئی.
کاش کہ انسان نے اس قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہوتا، سیکھ کے پڑھا ہوتا۔ یہی سورت یاسین ہے جس میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الَّيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ۔ یہ دنیا میں بڑا چرب زبان تھا، ہوشیار تھا، چلاک تھا، دنیا میں اس کو زبان دی تھی بولنے کے لیے، یہ اسی زبان کو میرے خلاف استعمال کرتا رہا۔ دنیا میں اس کو زبان دی تھی، اسی زبان سے یہ شیطان کو خوش کرتا رہا۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، آج ہم تیری زبان پہ مہر لگا دیں گے، اب تو بولے گا نہیں، تیری زبان نہیں بولے گی، اب زبان پہ تیری مہر ہے۔ اللہ اب کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اب تیرے ہاتھ بولیں گے میں نے کیا کیا، اب تیرے پاؤں بولیں گے تو نے کیا کیا، اس ہاتھ سے کس کس برائی کو کیا، کس کس غلط کو لکھا، اس ہاتھ سے کس کس چیز کو تو نے چھوا، کس کا حق کس پینسل سے کس کے حق میں کر دیا، آج تیرا ہاتھ بولے گا، آج تیرے پاؤں بولیں گے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا شاہد علیہم انفسہم، شاہد علیہم سمعہم وابصارہم، آج تیری زبان بند کر دوں گا۔ دنیا میں کان کا کام کیا ہے؟ سننا، اللہ کہیں گے اب کان سنے گا نہیں، آج کان بولے گا۔ دنیا میں آنکھ کا کام ہے دیکھنا، اللہ کہیں گے آج آنکھ دیکھے گی نہیں، آج آنکھ بولے گی۔ وَجُلُودُهُمْ، تیری صرف بڑے اعضاء نہیں بولیں گے جس میں آنکھ ہے، کان ہے، بلکہ ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ وَجُلُودُهُمْ، تیرے جسم کا انگ انگ بولے گا، پورا پورا بولے گا، تو نے کیا جرم کیا، کہاں کیا تھا، اور اللہ فرماتے ہیں اس کا جسم بولنا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنی زبان کو پکڑ لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے میری عزت کو کہیں مجروح نہ کر دینا، اے زبان مجھے کسی پکڑ اور سختی میں نہ ڈال دینا۔ تبھی سیدنا ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، میرا حساب کتاب تو نہ ہوتا۔ تبھی تو سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے کل قیامت کے دن اللہ نے اگر برابری کے ساتھ میرا معاملہ کر دیا نا، میری نیکی اور بدی برابر برابر، میں تب بھی سمجھوں گا میں کامیاب ہوں۔ پاکیزہ ہستیاں، عشرہ مبشرہ ہستیاں، جنتی ہستیاں، لیکن کیا سوچ تھی، آج میں اور آپ بولی جا رہے ہیں، ایک مجلس میں بیٹھا ہے، ایک بولتا ہے، چار کان اس کی برائی غیبت چغلی سن رہے ہیں، ایک انسان بیٹھتا ہے اپنے ہی ہاتھوں سے اب انگلی کو ہلا رہا ہے، برائی آنکھ دیکھ رہی ہے، کان لذت لے رہی ہے۔ حضرات گرامی، یہ میں اور آپ اپنی زندگی لکھوا رہے ہیں، اپنا نامہ اعمال لکھوا رہے ہیں۔ پتہ ہے سب سے زیادہ لذت دو چیزیں لیتی ہیں، یا کان یا آنکھ، یا سن کے لذت لیتے ہیں یا دیکھ کے لذت لیتے ہیں۔ کل کو یہی میری آنکھ میرے خلاف ہوگی، میرا کان میرے خلاف ہوگا، تو انسان پیٹ کے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تمہیں کیا ہو گیا، تجھے بچانے کے لیے تو میں رب کے آگے جھوٹ بول رہا ہوں، بحث کر رہا ہوں، تم میرے خلاف کیوں ہو گئے؟ تو پتہ ہے انسان کا جسم کا انگ انگ بول کے کیا کہے گا، قَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ، جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا، آج مجھے بھی بولنے کا حکم اسی نے دیا ہے۔ حضرات گرامی، آج ہم سمجھتے ہیں روزہ ہے، صبح کو کھا پی کے ڈھکنا بند کر لینا ہے، شام کو پیٹ کا ڈھکنا کھول لیں، روزہ ہو گیا۔ ارے بھائی یہ روزہ کہاں سے ہے؟ صبح کو ہم کھاتے پیتے ہیں، جتنا پیٹ برداشت کرتا ہے وہ کھا پی لیتے ہیں، اگر کچھ گنجائش رہ جاتی ہے تو ہم شام کو پوری کر لیتے ہیں، اور اگر شام کو بھی پوری نہیں ہوتی تو سحری سے پہلے پہلے تک ہم اپنا پیٹ کا کوٹا پورا کر لیں گے۔ پیٹ کو بند کرنا، کھانا پینا روک دینا، یہ روزہ نہیں ہے۔ آنکھ کا روزہ ہے کہ آنکھ اچھائی دیکھنے کی عادی ہے یا برائی دیکھنے کی عادی ہے۔ کان کا روزہ ہے
کان اچھائی سننے کا عادی ہے یا برائی سننے کا عادی ہے؟ دماغ کا روزہ ہے، یہ سوچتا کیا ہے؟ دل کا روزہ ہے، دل سوچتا کیا ہے؟ تو احباب گرامی، اپنا دفاع کیجئے، اپنی بقا کیجئے، اپنی نامہ اعمال کو، اپنی کتاب کو سوچ سمجھ کے لکھوائیے۔ کیا لکھوا رہے ہیں؟ یہ مجھے اور آپ کو رب نے پورا اختیار دیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اختیار مجھے اور تجھے دے دیا ہے، جو جی چاہتا ہے وہ کیجئے، لیکن جو کر رہے ہیں یہ قیامت کے دن حساب بھی دیں گے، اور یہ نامہ اعمال تیری میری یا کامیابیوں کا ذریعہ بنے گا یا ناکامیوں کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔